Bismillahirrahmanirrahim. The name of Allah, the most merciful, the most compassionate. So, dear students, in the previous topics, we have studied most of the topics about the Pakistan relation with other neighboring countries as well as with the other countries of the world. So, آج ہم اپنے ٹاپک کے بارے میں جو ہمارا جو موجودہ ٹاپک ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اس میں سے کون کون سے ایسے مسائل ہیں جو پاکستان کو درپیش ہیں. تو پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے ہاں جتنی بھی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو مختلف قسم کے مسائل ہمارے ہاں پاکستان میں موجود ہیں اور مختلف جو شہری ہیں ان کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہمارا ملک ویسے تو کئی معاشرتی اور مسائل اور معاشی مسائل سے دوچار ہیں، لیکن ہم صرف چند ایک مسائل پر بحث کریں گے جن کا تعلق بنیادی طور پر تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی سے ہے. یعنی یہ جو مسائل ہیں ان کا بنیادی جو مسئلہ ہے، ان کا بنیادی جو اثرات ہیں اس پر ان کا مکمل طور پر بڑھتی ہوئی آبادی جو امپیکٹ کرتی ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہیں. ویسے تو ہمارے ملک کے پاکستان کے بہت سے ایسے مسائل ہیں، ان میں سے ہم ان مختلف قسم کے جو عنوانات ہیں جو ٹاپکس ہیں مختصر طور پر ہم اس کا ذکر کریں گے. پاکستان کی جو آبادی کے بارے میں ہے، اگر ہم آبادی کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو اس میں سے یہ مین فیکٹر بھی آ جاتا ہے کہ اس میں ہم آبادی پاکستان کی آبادی 1947 میں 33 ملین تھی. ابتدائی دور میں 1947 میں 33 ملین تھی، جو بڑھ کر 2004-2005 کے تناسب کے حساب سے بڑھ گئی اور اسی میں اضافہ 151.1 ملین تک پہنچ گئی. یعنی 58 سالوں میں آبادی بڑھ کر 4 گنا ہو گئی. اگر ہم اس کو تناظر میں ہم اس کو دیکھیں 1947 سے لے کر 33 ملین اور پھر اس کے بعد 2004-2005 151 ملین، تو یہ مکمل 4 گنا اضافہ اس میں شامل ہے. اگر اضافہ اسی طرح ہوتا رہا تو 2020 تک آبادی 200 ملین تک پہنچ جائے گی، اور اگرچہ شرح اضافہ آبادی جو پہلے 1991 میں 3.4% تھی کم ہو کر 1.9% ہو چکی ہیں، اس کے باوجود آبادی میں اضافے کا یہ رجحان ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا کر رہی ہیں. بہت سے ایسے مسائل ہیں جو آبادی کی وجہ سے ہمارے ہاں ہماری معیشت پر، بے روزگاری پر، لوگوں کا روزگار نہ ہونا، تعلیم پر اس کا اثر بہت زیادہ پڑ رہا ہے. اس کے ساتھ صحت کے حوالے سے جو افسانہ صحت کے مطابق جتنی بھی سہولیات ہیں وہ میسر نہیں ہیں، اور اسی کے ساتھ رہائش کے مسائل ہیں اور زراعت کے جو مسائل ہیں وہ مکمل طور پر تمام لوگوں کو درپیش ہیں. یہ صرف اور صرف آبادی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے. اس کے باوجود آبادی میں اضافے کا یہ رجحان ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا کر رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ چھوٹے بچوں اور زیر کفالت افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے، بلکہ بے روزگاری میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے اور مختلف ایسے امور جو ہم اس میں ڈسکس کریں گے، زراعت، رہائش اور شہری سہولتوں وغیرہ پر بھی دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے. یعنی یہ جو ایسے مسائل ہیں جو پاکستان کے مسائل میں ہم اس کو شمار کرتے ہیں کہ معاشی مسائل کے ساتھ ساتھ بے روزگار لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، تعلیم حاصل کر لیتے ہیں لیکن باوجود اس کو مناسب روزگار کے مواقع نہیں مل رہے. تعلیم کے حوالے سے بہت سے بچے، لاکھوں بچے ایسے ہیں جو ابھی تک رجسٹر نہیں ہو چکے ہیں اور مختلف قسم کے اسکول سے تعلیم سے محروم ہیں. صحت کے حوالے سے بھی، رہائش اور زراعت کے حوالے سے بھی ایسے مسائل ہیں جو سب سے بنیادی طور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہیں کہ یہ صرف اور صرف بڑھتی ہوئی آبادی کا اثر ہمارے ہاں ان تمام مسائل پر ہیں. ماحول کی آلودگی اور صحت و صفائی کے مسائل بھی سنگین ہوتے جا رہے ہیں. اس ذیل میں آبادی اضافہ اور قومی ترقی کے کچھ بنیادی حقائق دیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم پاکستان کے تناظر میں اس کو دیکھیں تو اس میں جو پاکستان کا جو کل رقبہ ہے
کل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہیں، جو دنیا کے کل رقبے کا 1% بتایا جاتا ہے، جو دنیا کا جو کل رقبہ ہے دنیا کے کل رقبے کے 0.67 جو اشاریہ بیان کیا جاتا ہے فیصد ہیں۔ پاکستان کی آبادی 2004-2005 کے اندازوں کے مطابق 151 ملین ہے، اور جو دنیا کی آبادی کا 2.36% ہے۔ یعنی بے تحاشا اضافی آبادی کی وجہ سے ہمارے ہاں مختلف قسم کے مسائل جنم لے رہی ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت 1947 میں یہ آبادی 32.5 یا سمتھنگ 33 ملین بتائی جاتی ہیں۔ اس وقت پاکستان کی آبادی میں 2.9 ملین افراد کا سالانہ اضافہ ہو رہا ہے، یعنی ہر منٹ میں 8 بچوں کا اضافہ۔ ہر منٹ میں 8 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان 1950 میں آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 14ویں نمبر پر تھا، یعنی 1950 میں پاکستان کا جو نمبر تھا آبادی کے لحاظ سے 14 نمبر یعنی 14ویں نمبر پر تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس تناظر میں اس کو دیکھیں، جبکہ 2004 میں 6ویں نمبر پر آ چکا ہے، یعنی 2004 میں آبادی کے لحاظ سے چھٹے نمبر پر آ چکا ہے۔ یعنی روز بروز اضافے کی وجہ سے مختلف ہمارے ہاں مسائل جنم لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں شرح اضافی اور اضافہ آبادی 1.9% ہیں، جو ایشیا کے دیگر کئی ممالک اور دیگر ملکوں یعنی چین، بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش سے فی الحال زیادہ ہیں۔ تاہم بچوں کی اموات اور زچگی کے دوران اموات کا سبب اور تناسب بھی ایشیا کے دیگر ممالک سے بہت زیادہ ہیں۔ نومولود بچوں کی شرح اموات 83,000 زندہ پیدائش لیونگ ہیں جو لیو برتھ ہیں، اور زچگی کے دوران جو خواتین کی اموات کی شرح ہے وہ 350 فی لاکھ ہیں۔ پاکستان میں مردوں کی تعداد 52% ہے۔ مرد، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعداد 48% ہے۔ پاکستان میں فی کس آمدنی $652 ہیں۔ 1950 میں پاکستان کی فی کس آمدنی $79 تھی، جبکہ جنوبی کوریا کی فی کس آمدنی $82 تھی۔ اب جنوبی کوریا کی فی کس آمدنی $10,000 تک پہنچ چکی ہیں۔ بڑھتی ہوئی شرح اموات اور شرح آبادی معاشی ترقی کو بری طرح متاثر بھی کرتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ شرح معاشی ترقی اور شرح اضافہ آبادی کا قریبی تعلق بھی ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ اگرچہ آبادی میں اضافے کی رفتار زیادہ ہوگی تو بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات یعنی خوراک کے معاملے میں کون کون سے ایسے مسائل ہوں گے جس کی بنیاد پر مختلف قسم کے مسائل جنم لیں گی۔ اس میں سے بنیادی طور پر بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات یعنی خوراک، لباس،
رہائش، تعلیم و صحت، اسی کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات یعنی بجلی، پانی اور ٹیلی فون وغیرہ میں فوری اضافہ ممکن نہیں ہوتا۔ مذکورہ ضروریات کی طلب اور فراہمی کے درمیان خلا بڑھتا رہے گا، دستیاب وسائل دباؤ کا شکار ہوتے رہیں گے اور معیار زندگی کمتر ہوتا جائے گا۔ اس کے علاوہ بڑھتی ہوئی آبادی کو موجودہ معاشی معیار پر رکھنے کے لیے بھی کئی گنا سرمایہ کاری درکار ہوگی۔ یعنی ان تمام مسائل کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور مسائل کو اور وسائل کو ہم کمپیریزن کر لیتے ہیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ وسائل کم ہیں اور مسائل بہت زیادہ ہیں، جس کی بنیاد پر ہمارے ہاں بڑھتی ہوئی آبادی اثر انداز ہوتی ہے ان تمام چیزوں پر جن کو ہم بنیاد بنا کر تمام جو معاشی مسائل ہیں ہمارے ہاں، خوراک کے مسائل ہیں، لباس کے، اور پھر اس کے بعد رہائش کے، تعلیم و صحت کے حوالے سے جتنے بھی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ زراعت جو ہمارے ہاں 75% جو ماہرین 75% ایگریکلچر لینڈ کی بنیاد پر کہ ہمارا ایک زرعی ملک ہے اور اسی کی بنیاد پر 75% جہاں پر زراعت ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے ہاں زراعت میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کی بنیاد پر ہم مختلف امور میں دوسری چیزیں مختلف ممالک سے ہم منگواتے ہیں۔ یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر ہمارے ہاں مختلف مسائل جنم لیتے ہیں۔ اس وقت ملک میں بے روزگاری کی صورتحال تشویشناک ہے، کیونکہ 2004 کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 36 لاکھ افراد بے روزگار ہیں۔ یعنی بے روزگاری کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 2004 سروے کے مطابق اگر ہم بے روزگاری کے اعداد و شمار میں تو 36 لاکھ افراد بے روزگار تھے۔ 2004 میں 36 لاکھ افراد بے روزگار، 2004 میں 36 لاکھ افراد بے روزگار تھے۔ اس حوالے سے اگر ہم 2021 میں اگر ہم اس سروے کا جائزہ لیں اور کمپیئر کر لیں تو بہت زیادہ ڈفرینس آ جاتے ہیں، اور بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ساتھ بے روزگاری کے مسائل بھی روز بروز اس میں اضافہ ہو رہے ہیں۔ اگرچہ حکومت مختلف اقدامات کر رہی ہے، مثلاً چھوٹے چھوٹے منصوبے شروع کیے گئے ہیں، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے لیے آسان شرائط پر قرضے دیے جا رہے ہیں، دیہات میں محدود روزگار کے مواقع کے باعث دیہی شہروں کی جانب سے جو جاب منتقلی اور پھر اس کے بعد شہروں پر آبادی کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آبادی اور وسائل میں عدم توازن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس میں اگر ہم یہ کمپیریزن کر لیں تو ہمارے ہاں جو آبادی ہیں جو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ہمارے ہاں ملک میں وسائل کی کمی کی وجہ سے بھی عدم توازن بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بے روزگاری، پھر اس کے بعد تعلیم کے مسائل، صحت کے حوالے سے مسائل، رہائش و خوراک و لباس کے مسائل، تعلیم و صحت اور زراعت کے مسائل یہ جنم لے رہی ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جس کی بنیاد پر مختلف قسم کی روزگار نہ ہونے کی وجہ سے بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کا بنیادی وجہ روز بروز بڑھتی ہوئی آبادی جو جنم لیتی ہیں۔ تعلیم کے حوالے سے اگر ہم پالیسیوں کو جانتے ہیں تو اس میں تعلیم کسی بھی ملک میں ترقی کے معیار کو جانچنے کا ایک اہم معیار وہاں کی شرح خواندگی ہوتی ہے۔ یعنی جس حوالے سے مختلف امور میں اگر ہم دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ کمپیریزن کر لیں یا دیگر ممالک کے تعلیمی حالات کو یا تعلیم کے کیبنٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ دیگر اقوام نے جو ترقی کی ہے وہ سب سے بنیادی فیکٹرز اور جو بنیادی جو اس میں جو وجہ ہیں وہ تعلیم ہے۔ یعنی شرح خواندگی، یعنی 100 میں سے کتنے افراد خواندہ ہیں، 100 میں سے کتنے افراد خواندہ ہیں۔ حکومت کی کافی کوشش کے باوجود پاکستان کی شرح خواندگی 1998 میں جو ہم شرح خواندگی کو کی فیصد کو جب ہم پرکھتے ہیں تو مردم شماری کے مطابق 45% یہ ہماری شرح خواندگی تھی۔ 1998 میں شرح خواندگی پاکستان میں 45%، اور اسی کے ساتھ ساتھ 2004 کے اندازوں کے مطابق 54% ہے۔ دو ہزار چار میں
یہ مکمل طور پر 54%، 54% 2004 میں شرح خواندگی آ چکی ہے۔ بھارت، چین، سری لنکا اور بنگلہ دیش کی شرح خواندگی پاکستان سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر ہم سری لنکا کے حالات کو دیکھیں، بنگلہ دیش کو دیکھیں اور شرح خواندگی لٹریسی ریٹ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ پاکستان سے کہیں زیادہ ہیں اور وہ ترقی کر چکے ہیں۔ اسکول جانے والے بچوں کی عمر کی آبادی میں تیز رفتار اضافے کے باعث ایسے تمام بچوں کو تعلیم فراہم کرنا مشکل ہو گیا ہے اور تمام بچوں کے پرائمری اسکول میں داخلے کا ہدف حاصل کرنا بھی دشوار ہے، کیونکہ ان کے لیے اسکول میں جگہ فراہم کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو بہت سے اس کے لیے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو بہت زیادہ وسائل درکار ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے نہیں ہیں۔ اس کے باوجود 1990 میں اگر ہم کمپیریزن کر لیں، اسکول جانے والے بچوں کی یعنی 5 سال سے لے کر 9 سال تک جو بچوں کی تعداد ہے وہ 1 کروڑ ہے۔ 5 سال سے 9 سال تک جو بچوں کی ہم شرح کو یا اسکول جانے والے بچوں کی تعداد کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو بچوں کی تعداد 1 کروڑ 63 لاکھ ہے۔ ایک کروڑ 63 لاکھ بچے ایسے ہیں جن کی وجہ سے، جبکہ آبادی مسلسل تیزی سے اضافے کے باعث 2005 میں اسکول جانے والے عمر کے بچوں کی تعداد بڑھ کر 2 کروڑ 70 لاکھ ہو گئی۔ 2005 میں ان کی تعداد بڑھ کر 2005 میں اسکول جانے کے والے بچوں کی عمر اور اس کی تعداد کو مد نظر کر 2 کروڑ 70 لاکھ ہو گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم 100% شرح شمولیت کا ہدف حاصل کرنے کے لیے اسکولوں کی تعداد کو بڑھا کر اسکول جانے والے بچوں کے یعنی عمر کے بچوں کی تعداد کے مطابق کرنا ہوگا، آبادی مسلسل تیزی سے اضافے کے ساتھ ساتھ پرائمری اسکولوں کی موجودہ تعداد جو ہے وہ 1,65,000 ہے۔ اگر ہم اس میں سے اس کو کمپیریزن کر لیتے ہیں تو یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ ہمارے ہاں جو پرائمری اسکول ہیں تو پرائمری اسکولوں کی ہمارے ہاں جو تعداد بتائی جاتی ہیں وہ ہے 1,65,000 جو پرائمری اسکولز ہیں، یعنی 1,65,000۔ اب پھر اس کے بعد 2005 میں جب سروے کے مطابق تعداد میں اضافہ ہوا تو یہ 3 لاکھ یعنی 2005 میں 3 لاکھ کرنی ہوگی، جو موجودہ تعداد کے دگنے کے لگ بھگ ہیں۔ جہاں تک اسکولوں میں شرح شمولیت کا تعلق ہے تو ذیل کی جدول کے مطابق اگر ہم اس کو کمپیریزن کر لیتے ہیں تو اس میں یہ صورتحال واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں سے جو صورتحال ہے پرائمری اسکول شرح خواندگی کی، یہ بچے کتنے بچے کس لیول کے مطابق اسکول جانے والے جو بچوں ہوتے ہیں اس کے لیے اسکولوں کی تعداد، اس کی تعلیم کی جو شرح ہیں وہ کتنی ہیں اور پرائمری میں کتنے بچے ہیں، کتنے فیصد بچے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس میں مجموع شرح میں جو اس کی شمولیت ہے جو فیصد کے حساب سے ہوتی ہیں۔ تو پرائمری میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ سب سے بنیادی طور پر پرائمری میں جو شرح شمولیت ہے وہ 85% ہے اور اس میں مڈل میں 59% ہے، اور ثانوی تعلیم میں اگر ہم مجموعی شرح میں شمولیت یعنی فیصد کے حساب سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ثانوی پرائمری میں اگر ہم اس کو کمپیئر کر لیتے ہیں تو پرائمری میں 85%، میڈل کے حوالے سے اگر ہم مجموعی شرح میں شمولیت فیصد کو ہم دیکھیں تو یہ
59 ہے، اور 59 کے ساتھ ساتھ اگر ہم ثانوی تعلیم پر نظر رکھیں تو ثانوی تعلیم میں جو شمولیت کی جو شرح فیصد ہے وہ بنیادی طور پر 40% ہے. لڑکوں کی شرح جو سطح ہے، لڑکوں کی شرح شمولیت فیصد 98. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو لڑکیوں کی شرح تو یہ 79 ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مڈل میں 60 ہے، یعنی 60 ہے. اور لڑکیوں کی جو شرح شمولیت جو فیصد کے حساب سے بیان کی جاتی ہیں وہ ہے 49. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ثانوی تعلیم پر نظر رکھیں اور اس میں مجموعی شرح میں شمولیت فیصد کے حساب سے اگر ہم رکھیں تو اس میں سے وہ ہے لڑکوں کی شرح شمولیت فیصد کے حساب سے وہ ہے اس میں 47% ہے، 47. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی جو مجموعی شمولیت کی جو فیصد شرح ہے وہ ہے 36%. ان تمام چیزوں میں اگر ہم اس حوالے یعنی اکانومک سروے آف پاکستان یعنی 2002-2001 کے حوالے سے اگر ہم اس سروے کا جائزہ لے لیتے ہیں تو یہ 2001 اور 2002 کی جو سروے کے مطابق جو اکنامک سروے کے حوالے سے اگر ہم اس کو تمام ڈیٹا کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اس پر جو دی گئی جدول سے واضح ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں پرائمری اسکول میں جانے والی عمر کی 15% بچے اسکول میں داخل ہی نہیں ہو پاتے. تو اس میں یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے اس اکانومک سروے کے مطابق جو ہم 2001 کے مطابق جب ہم تعلیم کی شرح کو ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ پرائمری لیول کے مطابق ہو جس طرح 85%، پھر اس کے بعد اس میں لڑکے 98% پرائمری لیول کے مطابق، اور پھر اس کے بعد 79% لڑکیوں کی شرح جو شمولیت جو شرح فیصد کے حساب سے بیان کی جاتی ہیں. پھر میڈل میں 59%، اور پھر لڑکی کی جو تعداد شرح شمولیت ہیں جو فیصد کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں وہ 60% ہے، اور لڑکیوں کی جو شرح شمولیت فیصد کے حساب سے وہ 49% ہے. ثانوی تعلیم کے حوالے سے اگر ہم اس کی کمپیریزن کر لیتے ہیں 2001 اور 2002 کی اکانومک سروے کے مطابق تو یہ ثانوی کے حوالے سے 40%، تو 40% میں مکمل طور پر اس میں جو بیان کی جاتی ہے وہ لڑکی جو ہے اس کی جو شرح شمولیت فیصد کے حوالے سے ہے وہ 49% ہے، اور پھر اس کے بعد لڑکی کی جو شرح شمولیت فیصد کے حساب سے جو بیان کی جاتی ہے وہ 34% ہے. ان تمام چیزوں میں اگر ہم اس سروے اکانومک سروے 2001-2002 کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو اس میں سے 15% بچے اسکول میں داخل نہیں ہو پاتے. 15% جو بچے ہیں اس کا داخلہ اس میں داخل نہیں ہو پاتے، یعنی اسکول میں اس کی رجسٹریشن یا مکمل طور پر انہوں نے داخلہ نہیں لیا ہوتا، جبکہ صرف 40% بچے پرائمری اور مڈل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جو 40% بچے ہم یہاں پر کمپیئر کر لیتے ہیں تو 40% کے بچے یہ صرف پرائمری تک محدود ہو جاتے ہیں. اور مڈل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ثانوی سطح تک تعلیم حاصل کرتے ہیں، یعنی یہ بچے ہوتے ہیں جس میں ہم 15% بچے اسکول میں داخل نہیں ہوتے. اور پھر اس کے بعد اگر ہم اس اکانومک سروے کے مطابق یعنی پاکستان کی جو اکانومک سروے 2001-2002 کے مطابق اگر ہم اس کو کمپیریزن کر لیتے ہیں تو 40% جو بچے ہوتے ہیں وہ پرائمری، پھر اس کے بعد مڈل اور پھر ثانوی تک یہ بچے پہنچ جاتے ہیں، اور اس کی جو تعلیم ہے وہ
یہاں پر رک جاتی ہیں، اور اس میں ثانوی سطح کے بچے تعلیم حاصل کر پاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جبکہ سری لنکا میں پرائمری سطح کی شرح شمولیت 100% ہے۔ اگر ہم اپنے ہی ملک کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر ممالک کے ساتھ یا پڑوس ممالک یا جنوبی ایشیا کی جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں اس کے ساتھ ہم کمپیریزن کر لیں گے تو یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ اگر ہم سری لنکا کو لے لیتے ہیں تو سری لنکا میں سو فیصد مکمل طور پر بچے پرائمری سطح پر شرح شمولیت، جس میں جو شرح شمولیت ہیں بچوں کی وہ 100% بیان کی جاتی ہے کہ اس میں پرائمری لیول تک بچے مکمل طور پر 100% بچے اس میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ 2002-2003 میں بھی ہم کوئی زیادہ آگے نہ بڑھ سکے اور اس لحاظ سے ہم اپنے ہدف سے بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اگر ہم 2001-2002 اکانومک سروے کے مطابق اگر ان تمام چیزوں کو ہم کمپیئر کر لیتے ہیں تو تعلیم کے حوالے سے ہم آگے جانے کی بجائے بہت پیچھے اب بھی جا رہے ہیں، اور ہمارے ہاں ملک میں مختلف قسم کی جو تعلیم کے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں وہ جنم لے رہے ہیں مکمل طور پر اس لیول کے مطابق، چاہے وہ پرائمری لیول کے مطابق ہو، چاہے وہ مڈل اور ثانوی کے مطابق ہو، اور اعلیٰ تعلیم جو آنورڈ ہم بیان کرتے ہیں بہت سے ایسے ہرڈلز ہیں جس کی وجہ سے بچے مختلف سٹیجز پر تعلیم کو ادھورا چھوڑ جاتے ہیں اور مختلف اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنے والدین کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں، یعنی مختلف اسکول، کالج، یونیورسٹی تک بہت زیادہ کم بچے پہنچ جاتے ہیں۔ اس میں سے اگر ہم ان تمام تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ دیگر ممالک کے ساتھ اگر ہم اپنے ہی ملک میں تعلیمی حالت کو اگر ہم کمپیئر کر لیتے ہیں تو ہمارے ہاں ہم تعلیم کے سلسلے میں آگے جانے کی بجائے مکمل طور پر ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں اگر ہم اس اکانومک سروے آف پاکستانی 2001-2002 کے مطابق اگر ہم ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں تو جس طرح ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ان میں سے مختلف قسم کے 2004 کے مطابق ہمارے ہاں اگر ہم یہ سٹرکچر بیان کرتے ہیں تو 36 لاکھ افراد بے روزگاری کے دہانے پر پہنچ چکی، یہ 2004، اور اب آج کل جو 2021 سے میں مکمل طور پر کتنے لاکھوں لوگوں کا اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اگر ہم سکولز پرائمری لیول کے مطابق کمپیریزن کر لیتے ہیں تو 1,65,000 بچے ہمارے اسکول کی یہ حالت ہیں، تعلیم کا یہ حالت ہے۔ پھر اگر ہم پرائمری کے ساتھ تناسب لڑکیوں کی کمپیریزن کر لیتے ہیں، پھر مڈل میں ہم لڑکوں کی شرح شمولیت فیصد کے حساب سے کمپیئر کر لیتے ہیں، اور پھر ثانوی لیول کے مطابق ہم لڑکوں اور لڑکیوں کی جو شرح شمولیت فیصد کے حساب سے ہم کمپیئر کر لیتے ہیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اس میں سے مختلف سروے کے مطابق جس طرح ہم 2001-2002 اکانومک سروے آف پاکستان کے مطابق ہم بات کرتے ہیں تو 15% بچے تو سب سے پہلے اسکول میں داخل نہیں ہو پاتے، انہوں نے داخلہ لیا ہوتا ہے کچھ مختلف وجوہات کی بنا پر۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ 40% بچے جو ہوتے ہیں وہ پرائمری تک تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، مڈل تک اور پھر ثانوی تک وہ اپنی تعلیم کو مکمل کر لیتے ہیں، آگے اعلیٰ تعلیم کے پاس اتنے اس کے اخراجات نہیں ہوتے، یا مطلب کچھ ایسے مسائل آ جاتے ہیں جن کی بنا پر وہ پھر اپنی تعلیم کو ادھورا چھوڑ جاتے ہیں اور ختم کر لیتے ہیں تعلیم کو۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم سری لنکا میں پرائمری سطح پر شرح شمولیت کو ہم دیکھیں تو یہ مکمل طور پر 100% ہیں، یہ پرائمری لیول کے مطابق تمام بچے 100% شرح شمولیت کے حساب سے وہ مکمل طور پر داخل ہوتے ہیں اور تعلیم حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے اس لیکچر کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک یعنی پاکستان کے جتنے مسائل ہم ڈسکس کر چکے ہیں ان میں جس طرح ہم پہلے تعلیم کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں جو ایک اہم ایشو ہیں، اور کسی بھی ملک کی جو بیک بون ہوتی ہیں، ریڑھ کی جو ہڈی کی حیثیت ان کو حاصل ہوتی ہیں، وہ سب سے بنیادی طور پر تعلیم اور صحت کے حوالے سے جتنی بھی وہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ اپنے ہی لیکچر کے ساتھ ہم تمام عنوان کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک کی طرف ہم نیکسٹ کلاس میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔